ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل 13 باب 24 سے 30 آیت۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے اور بالیں نکلیں تب زوان بھی ظاہر ہوا، تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا، اے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا، کسی دشمن نے کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زوان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، کہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ لو، مگر گیہوں میرے کھیتے میں جمع کر دو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میں سسٹر شکیلہ ہرمس دختران پالوس آج آپ کے ساتھ گیان و دھیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم گہیوں اور زوان کی تمثیل کے بارے میں سنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان اصولوں کے بارے میں جو زوان اور گہیوں کو الگ کرنے کے بارے میں ہیں بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کہ زوان اور گہیوں جو کہ دو طرح کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اور کس طرح خدا ان کو ایک مقررہ وقت تک بڑھنے دیتا ہے اور ایک مقرر وقت میں ان کو الگ کرتا ہے۔ اچھے اور برے لوگ آج کی دنیا میں دونوں اکٹھے بڑھتے ہیں۔ برے لوگ یا وہ جو کردار میں اچھے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا رکھتے ہیں، اور اچھے لوگ ہمیشہ اس بات کی کمپلین کرتے ہیں کہ کیا خدا ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں کو زوان کی تمثیل دے کر سکھاتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، یعنی کہ گیہوں یا گندم، تاکہ کچھ ماہ بعد یہ بیج بڑھ کر اچھا پھل لائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، یعنی اپنے لیے اچھی خوراک حاصل کر سکیں۔ لیکن جب کسان بیج بو کر اور سب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا، تاکہ یہ بھی گیہوں کے ساتھ بڑھے۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ پانی اور کھاد جو کہ گیہوں کے لیے ہیں اس کو جذب کر لیتا ہے۔ جب کچھ دنوں بعد گیہوں اگنا شروع ہوتا ہے تو زوان بھی اس کے ساتھ سر نکالتا ہے۔ جب غلام زوان کو بڑھتا دیکھتے ہیں تو اپنے مالک سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہیں بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا، کسی دشمن نے یہ کیا ہے۔ عزیز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ کٹائی کا وقت کب آتا ہے۔ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تب درانتی لگائی جاتی ہے اور کاٹنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ اچھی فصل کو الگ کر دو اور بری
یعنی زبان کو الگ اور اس کو جلا دو۔ اس تمثیل میں کسان خداوند یسوع مسیح خود ہے اور گئیوں وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو مانتے اور ایمانداروں کے ساتھ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جس طرح گندم یا گئیوں سے ہماری نشو نما ہوتی ہے تاکہ ہم جسمانی طور پر مضبوط ہوں، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے بھی دوسروں کو سچائی کی راہ دکھاتے ہیں اور یسوع مسیح کے پاس لاتے ہیں تاکہ ہر کوئی ابدی زندگی حاصل کر سکے۔ جس طرح گئیوں یا گندم ہماری زندگیوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سچے مسیحی ایماندار بھی ہماری زندگیوں کے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں روحانیت میں بڑھنے میں مدد کر سکے۔ جس طرح گندم کے ایک دانے سے بہت سی گندم پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ایک سچے مسیحی ایماندار کے وسیلے سے اور بہت سے مسیحی ایماندار جنم لیتے ہیں۔ آج کی تمثیل پوری دنیا کو پیش کرتی ہے جہاں یسوع بہت سے لوگوں کو نجات دلاتا ہے جو اس کو مانتے اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ آج کی تمثیل میں زبان کی بات کی گئی ہے جو کہ شیطان یعنی ڈیول کی موجودگی کو پیش کرتی ہے۔ شیطان نے بہت سارے لوگوں کو اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اس کی باتوں کو مانیں۔ زبان ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جو یسوع کو نہیں مانتے بلکہ شیطان کے حکموں کو مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں لیکن کام وہ نہیں کرتے جو یسوع مسیح حکم دیتے ہیں۔ دعا سے دور، خدا کے کلام سے دور۔ جو لوگ دعا اور خدا کے کلام سے دور ہے وہ مسیح یسوع کو کیسے مانیں گے؟ وہ اسی طرف جائیں گے جو شیطان ان کو دکھا رہا ہے۔ دنیا کے شان و شوکت، رنگینیاں جو آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا میں اچھے اور برے دونوں لوگ موجود ہیں۔ خدا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو اور وقت آنے پر ان کو الگ کیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح ایک اور جگہ تمثیل سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی مہاجال کی مانند ہے جس نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنا جال سمندر میں ڈالا، اور جب جال مچھلیوں سے بھر گیا تو اس نے جال کو کنارے پر لایا جو کہ ہر طرح کی مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماہی گیر اچھی مچھلیوں کو الگ کرتا ہے اور جو اچھی نہیں ہوتی ان کو سمندر میں دوبارہ پھینک دیتا ہے۔ یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے آئیں گے، بدکرداروں کو ایمانداروں سے الگ کریں گے، بدکرداروں کو جہنم میں ڈالیں گے اور ایمانداروں کو جنت میں داخل کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا 7 باب 21 سے 22 آیت میں یوں لکھا ہے، نہ ہر ایک مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ آئیں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ میں کس کے پیچھے چلتا ہوں یا چلتی ہوں، کس کی آواز کو سنتا ہوں یا سنتی ہوں۔ میرا کردار کیا ہے؟ کیا میں گندم کی مانند ہوں یا زبان کی مانند؟ تو میرے عزیزو، آئیں ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچ و بچار کریں۔ خداوند ہمیں اچھا بنائیں، اچھا پھلدار درخت بنائیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ آمین۔